حضرات محترم، اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. مخلوقات کے اندر اللہ نے انسانوں کو سب سے افضل بنایا. پھر انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو افضل بنایا. پھر مسلمانوں کے اندر باعمل مسلمانوں کو افضل فرمایا. پھر باعمل مسلمانوں کے اندر اللہ نے صلحاء نیک لوگ جو ہیں ان کو افضل فرمایا. اولیاء کو نیک فرمایا. پھر اولیاء کے اندر بھی درجے رکھے. کسی کو قطب بنایا، ابدال بنایا، غوث بنایا، مجدد بنایا، محدث بنایا. خالق کائنات نے اس کے اندر بھی درجے رکھے. پھر ان سب سے بڑی جماعت خالق کائنات نے انبیاء علیہ السلام کو افضل بنایا. پھر نبیوں کے اندر خالق کائنات نے رسولوں کو افضل بنایا. پھر رسولوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام الرسول ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل بنایا. خالق کائنات نے مخلوقات کے اندر درجہ بندی فرمائی. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا درجہ رکھتا ہے، اپنا اپنا ایک مقام رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر درجے رکھے. اس درجہ بندی کو اس لیے رکھا گیا تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکے کہ میں اپنے رب کے کتنے قریب ہوں. جو جتنے اعلیٰ درجے پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اپنا زیادہ قرب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے کہ خالق کائنات فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. خالق کائنات فرماتا ہے لوگوں میں سے وہ لوگ میرے قریب بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے تقوی کی منزل کو اختیار کر رکھا ہے. ان جماعتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، ان طبقات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے طبقے بنائے. اس لیے تاکہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میرے تقوی کا معیار کیا ہے، میں تقوی کی کس منزل پر فائز ہوں. تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا پتا ہوگا تقوی کیا ہے. جو روزہ نہیں رکھتا اس کو پتا کیا ہوگا کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے. جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کو کیا پتا ہوگا تقوی کس کو کہا جاتا ہے. وہ بھلے پیر ہی کیوں نہ ہو، وہ نشے کے اندر دھت ہو، اس کو کیا پتا ہوگا تقوی کس کو کہا جاتا ہے. پیر وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جس کی زبان بھی پاک ہے، منہ بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، بدن بھی پاک ہے. خالق کائنات کے بارگاہ کے اندر تقوی بھی اسی کو نصیب ہوا کرتا ہے. وہ پیر ہی نہیں ہو سکتا جس کی زبان ہی پاک نہ، جس کا منہ ہی پاک نہ. پیر ہی پاک دے چرسا تے کہنا میں پیر ہوں، وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا. اس نے اپنے بھی ظاہر کو پاک نہیں کیا تو باطن کو پاک کیسے کرے گا. بنگی اور چرسی ہمارے پیر نہیں ہیں. اہل سنت و جماعت میں یہ دبا اس لیے ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں جہاں پر چاہتے ہیں پیر بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. نہ کہتے ہیں بس یہ سارا کچھ تم ہی ہے. یہ نہیں دیکھتے اس کے تقوی کا معیار کیا ہے. اسی لیے آج اس شعبے کو انتہا سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان ہو رہا ہے جس کے اوپر ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے. یہ گلا کریے کہ کئی بندے آپ نے کرے وہ سب آبی ہو گئے. یعنی یہ چنگی گلا میں صرف دنیا نے پلے پا دینا کہ حقیقت انہوں نے سمجھنا تو دنیا نے کھاتے پا نہیں. میرا بھائی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے تقوی کے اندر بھی مقامات رکھے. کچھ وہ ہے جو کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ وہ ہے جو صغیرہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ وہ ہے جو فضولیات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ایسا عمل نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ان کا رب ان سے ناراض ہو جائے. کسی ایک عمل سے بھی خدا کی ناراضگی جھلک رہی ہو تو اولیاء کا یہ مقام ہے، متقین کا یہ مقام ہے، پرہیزگاروں کا یہ مقام ہے کہ وہ اس کام کے قریب بھی جاتے ہیں. کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو جو مقام عطا فرمایا وہ تقوی کا اعلیٰ معیار تھا. کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے
رمضان شریف آیا تو آپ نے سارا دن دودھ نہ پینا. بچے کے لیے یہی خوراک ہوتی ہے نا، ماں کا دودھ. آپ نے سارا دن دودھ نہ پینا، افطاری کا وقت ہونا تو آپ نے دودھ پی لینا. اب مجھے آپ سے کوئی بتا سکتا ہے کہ بچے کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے؟ کیا نابالغ کے اوپر شریعت کے قانون نافذ ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے. ہمیشہ بالغ پر، صاحب عقل پر، باشعور پر شریعت کے قانون نافذ ہوتے ہیں. لیکن حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بتلایا لوگوں میری جوانی بعد کے اندر آئے گی، میرا بڑھاپا بعد کے اندر آئے گا، میرا تقویٰ پرہیزگاری میرا عمل لوگ بعد کے اندر دیکھیں گے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ بن کر آیا ہوں کہ جس کو خالق کائنات نے پہلے دن سے ہی تقوی کا معیار عطا فرما دیا. یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے جو خالق کائنات نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا. کسی پیر کے بادشاہ مرید ہے، کسی پیر کے فقیر مرید ہے، کسی پیر کے واقف مرید ہے، کسی پیر کے علماء مرید ہے، کسی پیر کے عوام الناس مرید ہے. حضور سیدی غوث اعظم ایسے پیر ہیں کہ دنیا کے ہر شعبے کا شخص جس کو بھی دیکھو وہ حضور غوث اعظم کے در کا نوکر نظر آتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے در کا بھکاری نظر آتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کتنی بڑی شخصیت ہے علم کے اعتبار سے. وہ دنیاوی علوم ہوں، اصلی علوم ہوں، یا پھر وہ دینی علوم ہوں، تمام دینوں کے علوم کے اندر مہارت حاصل رکھنے والا وہ شخص جس کو سیدی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جو سائنس کے شعبے میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں، ریاضی کے شعبے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، فزکس کے شعبے میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں. اگر اسلام کے شعبہ جات کو دیکھو تو پھر بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں. وہ سیدی اعلیٰ حضرت جب دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا مرتبہ مقام کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ایک شعر کی صورت میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میں صاحب علم ہو کر، صاحب تقویٰ ہو کر، متقی پرہیزگار ہو کر، وقت کا مجدد ہو کر، وقت کا امام ہو کر تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری نظر کے اندر حضور غوث اعظم کا مقام یہ ہے. کیا مقام ہے؟ فرماتے ہیں تجھ سے در اور در سے سر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے غوث اعظم تجھ سے در اور در سے سر. مطلب کیا ہے کہ اے غوث اعظم آپ کا در ہو اور در پر بیٹھنے والا کوئی کتا ہو. فرماتے پھر کیا ہے؟ اور سب سے ہے مجھ کو نسبت. کہا آپ کے در سے ہی نہیں بلکہ آپ کے در پر بیٹھنے والے کتے سے اعلیٰ حضرت کو نسبت ہے. امام احمد رضا کی نسبت آپ کے در پر بیٹھنے والے کتے کے ساتھ ہو جائے تو فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. اے غوث اعظم میں لوگوں کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے گلے کے اندر پٹا کسی اور کا نہیں بلکہ حضور غوث اعظم کا پٹا معلوم ہے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ یہ پیران دردہ کتا بن کے بیٹھ گئے، اللہ جگہ بلا انسان بنایا سے. کیا تم سیدی اعلیٰ حضرت سے زیادہ صاحب علم ہو؟ تم نے زیادہ حدیث پڑھی ہے یا قرآن سیدی اعلیٰ حضرت سے زیادہ پڑھے؟ ہرگز نہیں میرا بھائی. ہم پڑھ کر بھی ان کے علم کی عین کو نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ اعلیٰ مقام اس لیے ہے کہ آپ پیارے محبوب علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں، آپ کا خون بھی ہے اور خالق کائنات نے تقوی کا اعلیٰ معیار بھی آپ کو عطا فرمایا. اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیا جیسا کہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کتنا اعلیٰ درجہ، کتنا بڑا مقام ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منسا تے میں کرساں میرا کہ وہاں کے در کے ٹکڑے مانگنا بھی. حضور سلطان
اسلام کی دلیل نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا ایک بھی عمل شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں، بلکہ آپ کا جو بھی عمل دیکھتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق نظر آتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر تم اسلام کی بین دلیل دیکھنا چاہتے ہو تو حضور غوث اعظم کی سیرت پڑھ کر دیکھ لو، تمہیں اسلام کی واضح دلیل نظر آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں بخوبی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کے اندر اسلام کہاں کس کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ سید بھی ہیں، مادرزاد ولی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی گل سیدہ دے گھر پیدا ہو گئے ہیں، پڑھن دی لوڑ کو نہیں، مدرسے جان دی لوڑ کو نہیں، استاداں کو بیٹھ دی لوڑ کو نہیں، کسی پیر دے کو جان دی لوڑ کو نہیں، سید پیدا ہوئے ہیں، سیدہ دے گھر رہنے کو گونجے پہ ہاتھ چومنے ہیں نہیں۔ آپ نے باقاعدہ طور پر اسلام کی تعلیمات کو حاصل کی۔ سبحان اللہ سفر کے دن لیے نکلے، یتیمی کا عالم ہے، باپ کا سر پر سایہ موجود نہیں ہے، بچپن ہے، کام آنا میرے بھائی کا حصہ اسے دے دینا، جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے۔ یہ میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا چاہتا بلکہ رسول اللہ کے دین پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ پوچھا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا ماں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جتنا پیسہ مجھے دیں گی وہ سارے کا سارا نانا کے دین پر صرف کر کے نانا کے دین کی تعلیم حاصل کر سکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بابت اگر پڑھا جائے آپ کی تعلیمات کیا ہے کہ لوگوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیر کا بیٹا پیر بن کر اپنے گھر کے اندر نہ بیٹھ جائے، بلکہ پیر کے لیے ضروری ہے وہ تعلیمات دین حاصل کرے تاکہ لوگوں کو حقیقت سے آشنا کر سکے، لوگوں کو دین کے بارے میں بتلا سکے، لوگوں کو حقیقت کے بارے میں بتا سکے کہ لوگوں آؤ حقیقت کے اندر دین کہاں کس کو جاتا ہے، اسلام کہاں کس کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ درجات کہاں پر عطا کرتا ہے، وہ آپ کی تعلیمات کے اندر بھی موجود ہے۔ بھلے بچپن ہی کیوں نہ ہو، ماں نے تربیت کر کے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا تو پابندی اتنی ہے، ڈاکو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، سارا معاملہ لوٹ لیا گیا، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ کہاں میری آستی میں پیسے موجود ہیں، جھوٹ بولنا چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن لوگوں کو تعلیم دی کہ میں اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہوں، اپنے خدا کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اپنی ماں کا نافرمان نہیں، اپنی ماں کے حکم کی حکومت نہیں کر رہا، تو اس لیے مجھے اللہ نے پیرانے پیر بنایا ہے۔ اے کائنات والو تم بھی جس کو پیر بناؤ نا تو دیکھنا کہیں اس کے اندر جھوٹ کو نہیں پایا جاتا، وہ اپنے کردار کے اعتبار سے جھوٹا تو نہیں ہے، وہ اپنے قول کے اعتبار سے جھوٹا تو نہیں ہے، اگر اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو تو جان لینا یہ پیر نہیں ہو سکتا، پیر وہی ہوگا جو حضور غوث اعظم کی سیرت پر چلنے والا ہوگا، کیونکہ حضور غوث اعظم کسی اور کی سیرت میں نہیں چلے بلکہ اپنے نانا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے۔